نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان میں افطار کی فضیلت اور اہمیت۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہم حدیث دیکھتے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح افطار جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے روایت ہے کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ بھلائی پر رہیں گے، یعنی جو شخص افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے تو وہ خیر اور بھلائی پر رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ کس چیز سے افطار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اسے صحیح الجامعہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کروانے والے کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جامع ترمذی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح افطار کرانے کی فضیلت کا ہمیں ایک اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ مسند احمد سے روایت ہے، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرائے تو اسے اس کے مانند یعنی جہاد اور روزے کا اجر ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ افطار کس طرح کروائی جائے۔ شعبان کی آخری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جو خطبہ دیا اس میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطار کرانا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق افطار کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کروانے والے کو دعا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یعنی روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ افطار کروانے والے کو بھی دعا دیں۔
ان تمام احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ افطار کے وقت کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے اور افطار کروانے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح خواتین اگر افطاری بناتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے اور تیرے بندوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی افطاری کا اہتمام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ روزے کی حالت میں دوسروں کے لیے افطاری بنانے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے جو روزے ہیں وہ صحت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم سے ان روزوں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔